أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الأول بلا أول كان قبله، والآخر بلا آخر يكون بعده، الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين، وعجزت عن نعته أوهام الواصفين. ابتدع بقدرته الخلق ابتداعا، واخترعهم على مشيته اختراعا، ثم سلك بهم طريق إرادته، وبعثهم في سبيل محبته، لا يملكون تأخيرا عما قدمهم إليه، ولا يستطيعون تقدما إلى ما أخرهم عنه. تقدست أسماؤه وتظاهرت آلاؤه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ثم السلام والصلاة على أمينه على وحيه، ونجيبه من خلقه، وصفيه من عباده، إمام الرحمة وقائد الخير ومفتاح البركة، سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولا سيما بقية الله في الأرضين وحجته في العالمين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه فداء، واللعن الدائم على أعدائهم، وغاصبي حقوقهم، وجاحدي مناقبهم، ومنكري فضائلهم، من الآن إلى أبد العابدين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم، إن الظالمين لهم عذاب أليم. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن عدوهم. मेरे मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ। खुदावंद मुतआल जहाँ भी आप हैं और इस तकरीर को मुशाहिदा फरमा रहे हैं और इस्तिमा कर रहे हैं, परवरदिगार आलम बिहक़ अहल बैत अतहार अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम आपके दिलों में और हमारे दिलों में और हमारे आल औलाद व अयाल के दिलों में महब्बत अहल बैत अलैहिमुस्सलाम और ईमान ब अहल बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम और उनसे उनके फ़ज़ाइल के तस्दीक और उनके दुश्मनों से दुश्मनी और बेजारी का नूर ज़्यादा से ज़्यादा उजागर फरमाए, और परवरदिगार आलम हमें उनके बेहतरीन शियों में और उनके दौलत के बेहतरीन मुंतज़रीन में और उनके बेहतरीन अंसार में और उनके बेहतरीन खुद्दाम में शामिल फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुमुश शरीफ। एक बहुत बड़ा बिदअत जो मज़हब हक़्क़ा के ताबईन के दरमियान रवाज दिया गया है और उसको फ़रोग़ दिया गया है और उसकी प्रचार की जा रही है और इसका दिफा किया जा रहा है, वो है बिदअत तक़लीद। कि एक गैर मासूम, गैर इमाम,
ایک مولوی کا کلام عوام کے لیے حجت ہو، اور یہ عوام کو بتایا جائے کہ شیعہ احادیث میں جھوٹ بہت زیادہ ہے، نستجیر باللہ نستجیر باللہ، یہ بے حیائی اور یہ دشمن سے مذہب حق سے عداوت اور مذہب حق سے دشمنی، اور اس حد تک بے حیائی کہ کہا جائے کہ اس مذہب حق اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کا جو ورثہ ہے، ان کے ورثے میں جھوٹ اور کفر بہت زیادہ ملی ہوئی ہے، اور آپ کو پتہ نہیں چل سکتا کہ وہ اس میں سچ کیا ہے، اس میں جھوٹ کیا ہے۔ اس کے علاوہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کا کلام اتنا سخت، اتنا مشکل ہے کہ 40 سال تک حوزے میں پڑھنے والوں کو بھی مشکل سے سمجھ آتی، تو آپ کو کیا سمجھ آتا ہوگا؟ اس لیے اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی حدیث کے اتباع کرنے کی فکر کو چھوڑیے، ان کی حدیث کے اتباع کریں گے تو آپ گمراہ ہو جائیں گے، ان کی روایات کی آپ اتباع کریں گے تو آپ دین حق سے نکل جائیں گے، آپ ہلاکات میں پڑ جائیں گے، آپ گناہوں میں پٹک جائیں گے۔ بلکہ ہمارا کلام، ہماری بات آپ سنیے، ہمارا ہر کلام آپ کے لیے حجت ہے، آپ ہمارے کلام میں شک بھی نہ کریں، اگر شک بھی کریں تو بھی ہمارا کلام آپ کے لیے حجت ہے۔ تو یہ تقلید ہے میرے عزیزوں، یہ ایک، اس کو اگر خوب سوچئے، میں نے جس الفاظ میں ابھی آپ کو بیان کیا ہے، تقلید کی حقیقت یہی ہے، اور تقلید کے لیے استدلال بھی یہی ہے، اور دیکھا جائے تو یہ سراسر جہالت، سراسر کفر، سراسر خیانت و غداری ہے اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام کے ساتھ اور مذہب حقہ کے ساتھ۔ میرے معزز ناظرین، تقلید کے ماننے والوں نے کبھی قرآنی آیات کی روح سے کوشش کی ہے کہ تقلید کو ثابت کرے، اور وہ بھی قرآنی آیات، نہ یہ کہ اہل بیت علیہم السلام نے فرمایا ہو کہ قرآن کی روح سے تقلید ثابت ہے، بلکہ یہ مخالفین کے کتب کو جان کر کے، بلکہ یہ بے حیا، یہ بے شرم لوگ مخالفین کے کتب سے نقل کر کے، ان کی کتب سے چوری کر کے، کہ انہوں نے اپنے مذہب میں تقلید کو ثابت کرنے کے لیے قرآنی آیات کی جو تحریف کی ہے، قرآنی آیات کو جو انہوں نے گول کر کے، اس کو اسٹریچ کر کے، اس کو کھینچ کر کے، اس قرآنی آیات کو تقلید کو کور کرنے کے لیے انہوں نے جو کوشش کی ہیں، ان کوششوں کو انہوں نے شیعہ مذہب میں داخل کرنے کے لیے چوری کر کے اس کو اپنے کتب میں داخل کر دیا ہے۔ اور کبھی یہ احادیث اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی روح سے، جن سے تقلید کا کوئی سروکار ہی نہیں ہے، جو ہم بتا چکے ہیں، پڑھ چکے ہیں پچھلے 10 مجالس میں، صرف ہم تقلید کے حدیث کے روح سے 9-10 مجالس اور تقاریر ہماری تقلید جو ہے حدیث کی روح سے، اس کے متعلق گفتگو ہو رہی ہے، وہ احادیث جن کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے حدیث سے، تقلید سے، بلکہ اس تقلید کا عکس اس سے ثابت ہوتا ہے۔ یہ بے حیائی کے ساتھ، بے وقوفی کے ساتھ، جہالت کے ساتھ، ضلالت و گمراہی کے روح سے آپ پہ اس کو تقلید سے، اس سے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور کبھی آتے ہیں کہ یہ عقلی دلیل ہے۔ وہ عقلی دلیل بھی ہم نے 6-7 دروس میں، بلکہ 7 دروس میں اس کی ہم نے خوب توضیح دی ہے کہ تقلید نہ صرف حکم عقل کے مطابق نہیں ہے، بلکہ حکم عقل کے خلاف ہے۔ میرے عزیزو، اب احادیث کے متعلق ہم نے جو گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کی ہے کہ مجتہدین حضرات نے ان احادیث کی روح سے کوشش کرنے کی کوشش کی ہے اور سعی کی ہے کہ آپ کو یہ باور دیا جائے، یہ عقیدہ دیا جائے، یہ دلاسا دیا جائے کہ تقلید اہل بیت علیہم السلام کی احادیث سے ثابت ہے، تو ان کی ہم نے چھان بین کر دی ہے، وہ آپ پچھلے دروس جو ہیں اس کو ملاحظہ فرمائیے۔ یہاں پہ کچھ اختتامی ابحاث ہیں احادیث، کیونکہ احادیث میں کوئی خاص حدیث نہیں بچی ہے جس سے وہ استدلال کر سکیں۔ کچھ ابحاث آپ کے لیے جو اختتامی طور پر جن کا تعلق حدیث سے ہوتا ہے، حدیث اور تقلید سے ہوتا ہے، آپ کی خدمت میں پیش کریں۔ ان میں سے ایک بحث یہ ہے میرے عزیزو کہ جماعت مجتہدین بے حیائی کے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ ہم روات الاحادیث ہیں، ہم حدیث کے راوی ہیں، حدیث کے کیا ہیں؟ راوی ہیں، ہم حدیث روایت کرتے ہیں، اور یہ جھوٹ کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں ہے۔ یہ خود اپنی کتب میں لکھتے ہیں کہ مجتہد اور راوی میں فرق ہوتا ہے، لیکن عوام کے سامنے جب آتے ہیں تو منبروں پہ
ان کے چیلے آپ سے ممبروں میں تقریر کرتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں؟ وَأَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَىٰ رُوَاةِ حَدِيثِنَا فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ، کہ امام علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ راوی حدیث کی طرف پلٹ جاؤ. اچھا، اور وہ کہیں گے کہ مجتہدین جو ہیں، مراجع جو ہیں، یہ وہ راوی حدیث ہیں، اور یہ جھوٹ کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. میرے عزیز، مجتہدین احادیث سے یہ دور ہیں، بلکہ یہ احادیث کے دشمن ہیں. اتنی احادیث ان کی وجہ سے ضائع ہو چکی ہے کہ کوئی حساب نہیں ہے، اور انہی مجتہدین اور مدرسہ و مکتب اجتہاد کی وجہ سے ہمارے جو علماء ہیں، ہمارے مذہب کے جو طالب علم جاتے ہیں حوضوں میں بہت خلوص کے ساتھ پڑھنے کے لیے، وہ کبھی حدیث اور کلام اہل بیت علیہم السلام سے آشنا نہیں ہوتے، کیونکہ جن لوگوں کے ہاتھ میں حوضے ہیں، جن لوگوں کے ہاتھ میں مدارس ہیں، ان کو نہ صرف حدیث سے لگن نہیں ہے، بلکہ ان کو حدیث سے دشمنی ہے. جیسے کہ ہمارے آقا، ہمارے سید، ہمارے مالک مطلق امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا، ایاکم واصحاب الرأی فانہم اعداء السنن، باخبر رہو، ہوشیار رہو، دور رہو، خبردار کہ تم قریب ہو جاؤ مجتہدین سے، اصحاب الرأی یعنی مجتہدین سے، اہل اجتہاد سے. کیوں؟ کیونکہ فإنہم اعداء السنن، کیونکہ یہ سنن احادیث طیبہ و طاہرہ کے یہ دشمن ہیں، اور حقیقت یہی ہے کہ وہ جتنی دشمنی ان کی ہے احادیث سے اور کسی طائفے کی نہیں ہے. تو میرے معزز ناظرین، مجتہد راوی حدیث نہیں ہوتا. راوی حدیث کا مطلب ہے وہ شخص جو حدیث روایت کرتا ہے. اہل بیت اطہار علیہم السلام کے زمانے میں، اہل بیت طاہرین علیہم السلام کے زمانے میں، شیعوں میں ایسے جلیل القدر علماء اور فقہاء تھے جو دین میں تفقہ رکھتے تھے، اور دین میں تفقہ کا طریقہ کار ان کا یہ تھا کہ احادیث اہل بیت علیہم السلام سیکھو، احادیث اہل بیت علیہم السلام لکھو، احادیث اہل بیت علیہم السلام کے متعلق مختلف ابواب میں، موضوعات میں کتب کی تالیف کرو، ان کو نشر کرو اور ان کو پھیلاؤ. فقاہت کا یہی معنی تھا. تو ان لوگوں کو رواۃ الاحادیث کہا جاتا تھا. سمجھ میں آ رہی نا؟ راوی حدیث ایک وہ شخص ہوتا ہے جو حدیث روایت کرتا ہے، اور اس کا جو توقیع شریف میں جس راوی حدیث کا ذکر ہے، کیونکہ اس زمانے میں بہت بڑے محدثین ہوا کرتے تھے، یہ رواۃ احادیث ہیں، یہ جو مشائخ حدیث ہیں، یہ جو بزرگان علم حدیث ہیں، ان کے متعلق یہ راوی حدیث ہیں. تو مجتہد وہ شخص ہے جو اجتہاد کرتا ہے، وہ کبھی قرآن سے، کبھی حدیث سے، کبھی اپنی رائے سے، کبھی اپنی عقل سے مصلحت سنجی کرتے ہوئے کوئی وہ حکم بنا لیتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس کے لیے ضروری نہیں ہے، وہ خود بھی کہتے ہیں کہ ضروری نہیں کہ ہم حدیث سے حکم نکالیں، بلکہ ان کے کتب میں جب آپ جا کے دیکھتے ہیں تو بہت سارے ایسے امور ہوتے ہیں جس کا کوئی حدیث میں کوئی ذکر ہی نہیں ہے، بلکہ وہ احادیث صحیحہ کی مخالفت کرتے ہوئے فتوی دیتے ہیں. سمجھ میں آ رہی نا؟ احادیث صحیحہ کی مخالفت مجتہدین میں ایک عام چیز ہے. یہ آپ لوگوں کو جو طالب علم ہوتے ہیں، چھوٹے موٹے شرح العلوم پڑھتے ہیں، رسائل مقاصد پڑھتے ہیں، وہ اس بات سے شاید بہت زیادہ ہو جائیں، وہ اس بات سے شاید یقین نہ آ جائے ان کو، لیکن یہ ایک عام چیز ہے. یہ اپنی جہالت کی وجہ سے اور اپنے غرور کی وجہ سے یہ احادیث کی مخالفت کرتے ہیں، اور اس کی یہ جب بحث اجتہاد آئے گا تو اس کے متعلق ہم بات کریں گے. لیکن ابھی اتنا جاننا کہ نہ لفظاً اجتہاد کا مطلب ہے روایت حدیث، نہ لفظاً اس کا مطلب یہ ہے، اور نہ اجتہاد کا جو پروسیس ہوتا ہے وہ روایت حدیث ہوتا ہے، اور نہ فتویٰ دینا نقل حدیث ہوتا ہے. ایک شخص فتویٰ دیتا ہے آپ کو، وہ کیا کرتا ہے؟ مرجع فتویٰ دیتا ہے. سیستانی ہوتا ہے یا مثلا مکارم شیرازی یا کوئی بھی مرجع، اس کے کتاب کو آپ کو کھول کے دیکھیے، وہ آپ کے لیے فتووں پر فتویٰ ہزاروں کی تعداد میں فتویٰ دے گا. ویب سائٹ اس کے دیکھیں، وہ صرف اتنا کہے گا حلال ہے، حرام ہے، واجب ہے، مستحب ہے. حدیث وہ نقل نہیں کرے گا، اگر کرے گا تو شذ و ندر کرے گا. اس سے زیادہ تو خطبہ حدیث نقل کرتے ہیں، ان سے زیادہ مؤرخین حدیث نقل کرتے ہیں. تو وہ کبھی کبھار اگر حدیث نقل کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس سے وہ محدث بن جاتا ہے، راوی حدیث بن جاتا ہے. راوی حدیث وہ ہے جس کا یہ کام ہی یہی ہے
جس کی تخصص ہی یہی ہے، جس کی اسپیشلائزیشن ہے یہی ہے کہ وہ تفقہ رکھتا ہے احادیث کی، وہ حدیث صحیح کو، حدیث صحیح یعنی وہ حدیث جو اہل بیت علیہ السلام سے صادر ہوئی ہے، اور وہ حدیث جس پہ اعتبار نہیں ہے ان میں وہ فرق جانتا ہے۔ وہ احادیث میں اگر کنایا ہو، حدیث میں اگر تقیہ ہو، حدیث میں اگر مجاز ہو، تو ان موارد کو وہ جانتا ہے، مختلف احادیث کو جمع کرنے کا طریقہ کار جانتا ہے، مختلف ابواب میں کیا احادیث صادر ہوئی ہیں ان سے اس کو علم ہے۔ یہ شخص، اور وہ حدیث روایت کرتا ہے، حدیث کی کتب تالیف کرتا ہے، حدیث کی شرح کرتا ہے، یہ شخص راوی حدیث ہے، راوی حدیث ہے۔ سمجھ میں آ رہی نا؟ مفتی کا کام یہ ہے فتویٰ دینا، وہ اپنے خیال کا اظہار کرتا ہے۔ مہم یہ ہے میرے عزیزو، اہم بات یہ ہے کہ مجتہدین کے اکابر نے خود اعتراف کیا ہے کہ کیا فرق ہوتا ہے مجتہد میں اور راوی میں۔ راوی اور مجتہد ایک چیز کا نام نہیں ہے۔ یہ بہت اہم بات ہے میرے عزیزو، کیونکہ اگر آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ راوی مجتہد نہیں ہے، مجتہد راوی نہیں ہے، سمجھ میں آ گئی؟ یہ بات جب آپ کو سمجھ میں آ گئی کہ نہ مفہوماً ان دونوں کا مفہوم ایک ہے، اور نہ ان دونوں کا مصداق ایک ہے، نہ ان دونوں کا مفہوم ایک ہے، نہ ان دونوں کا مصداق ہے۔ مفہوم ہے مجتہد کا جو اجتہاد کرتا ہے، فتویٰ دیتا ہے، راوی کا مفہوم ہے جو روایت کرتا ہے اہل بیت علیہم الصلاۃ کی کلام کا، نہ اس میں اضافہ کرتا ہے نہ اس میں کم کرتا ہے، ایمانداری کے ساتھ وہی آپ کے لیے پہنچاتا ہے، اسی کی توضیح و تشریح کر دیتا ہے، اور اپنے خیال کو اس کا اظہار نہیں کرتا کہ اس کا اپنے خیالات کیا ہے، وہ اپنے خیالات کے لیے کوئی قیمت ہی نہیں قائل ہوتا۔ یہ مفہوماً۔ مصداقاً بہت واضح و آشکار ہے۔ مصداق کون ہے محدث کا؟ محدث کا مصداق ہے کلینی صدوق۔ محدث کا مصداق کون ہے؟ مرحوم شیخ حر عاملی رحمۃ اللہ علیہ۔ مجتہد مثلا علامہ حلی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ محمد حسن النجفی رحمۃ اللہ علیہ۔ مجتہد کا مصداق کون ہے؟ خوئی۔ فقہ پہ، اجتہاد پہ بہت ساری کتابیں ہیں، حدیث پہ ایک کتاب بھی نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہی نا میرے عزیزو؟ بلکہ حدیث ان کو لوگوں کو عام طور پہ سمجھ بھی نہیں آتا۔ یہ کتاب ہے الذریعہ الی اصول الشریعہ تألیف الشریف المرتضی۔ ایک نتیجہ اس کا یہ بھی ہے میرے معزز ناظرین، جب مجتہد اور راوی کا فرق بھی نظر آ گیا آپ کو ولایت فقیہ کے بحث میں، کیونکہ ان کے پاس سب سے اصلی، قائلین بولایت فقیہ کے پاس سب سے جو اصلی دلیل ہے وہ کیا ہے؟ مقبول عمر ابن حنظلہ۔ اس میں بھی ارجاع دیا گیا ہے راوی کی طرف، نہ کہ مجتہد کی طرف۔ فانظروا الى من كان منكم روى حدیثنا ونظر في حلالنا وحرامنا۔ اس میں بھی ارجاع راوی حدیث کی طرف دی گئی ہے، نہ کہ مجتہد کی طرف۔ بلکہ بحث اجتہاد اگر کبھی ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں تو اس کی میں آپ کو نظر آ جائے گا کہ اہل بیت طاہرین علیہم السلام کی نے اجتہاد کی بہت نفی کی ہے، بہت مذمت کی ہے، اور بہت اس کا فسق ٹہرایا ہے اس کو۔ یہ تو مجتہدین کی بے وقوفی ہے، یہ ان کی، یعنی یہ بہت تعجب کی بات ہے۔ آپ یہ کبھی ایک زمانہ آئے گا، ابھی ہم جو باتیں آپ کو کہہ رہے ہیں آپ کو سمجھ آ جائے نہ آ جائے، بہت وقت گزرنے کے ساتھ بہت ساری باتیں ہم آپ کو بتاتے ہیں، اس کے سمجھنے والے اس زمانے میں، کیونکہ بات بہت بڑی ہوتی ہے، وہ سمجھ کم لوگوں کو آتی ہے۔ سمجھ میں آ رہی نا؟ یہ وقت گزرنے کے ساتھ آئندہ نسلوں کو پتہ چل جائے گا، وہ آ کر دیکھیں گے اس زمانے میں کہ شیعوں میں کتنی گمراہی تھی، شیعوں میں کتنی دوری تھی مذہب اہل بیت طاہرین علیہم السلام سے، کہ یعنی شیعوں کی زعامت کس کے ہاتھ میں ہے؟ مجتہدین کے ہاتھ میں۔ اپنے آپ کو مجتہد کہتے ہیں، اپنے آپ کو مفتی کہتے ہیں، حالانکہ مذہب اہل بیت علیہم السلام میں یہ فسق ہے، یہ فسق ہے، یہ طعن ہے، یہ گناہ ہے، حرام ہے۔ اہل بیت علیہم السلام نے اس کی شدید مذمت کی ہے اجتہاد کی، اور یہ ان کا جو صفایہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں کہ وہ جس اجتہاد کی منع کی گئی ہے وہ اجتہاد ہے جس میں قیاس ہو، یہ سراسر بکواس ہے، یہ سراسر جھوٹ ہے، یہ سراسر باطل ہے۔ اہل بیت علیہم السلام نے اجتہاد کی سرے سے نفی کی ہے، چاہے اس میں قیاس ہو چاہے اس میں رائے ہو۔ رائے اور قیاس ایک نہیں ہے، رائے اور قیاس نہ لغتاً نہ مفہوماً نہ مصداقاً یہ ایک دوسرے کے مساوی ہیں۔ سمجھ میں آ رہی بات آپ کو؟ کبھی اجتہاد کے متعلق بات کریں تو انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ ہم عربی فارسی زبان میں اس کی بہت تشریح دے چکے ہیں۔
اچھا چلیے کتاب دیکھتے ہیں الذریعہ الی اصول الشریعہ تالیف السید المرتضی علم الہدا رحمہ اللہ تعالی. اس کتاب میں ملاحظہ فرمائی، یہ فقرہ ہم پچھلے درس میں بھی آپ کو پڑھ کے سنا چکے ہیں، صفحہ نمبر 381 میں، کہ سید مرتضی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَقَدْ فُرِّقَ بَيْنَ الراوی بین المفتی والمخبر الواحد. فرق ہے مفتی میں اور راوی حدیث میں. ان المفتی یجب ان یختص بشروط مثل ان یکون من اہل الاجتہاد. مفتی اور راوی میں فرق ہے. مجتہد میں شرط ہے کہ وہ مجتہد ہو، مفتی میں شرط ہے کہ وہ اہل اجتہاد ہو. راوی میں یہ شرط ہی نہیں ہے، بلکہ راوی کے ہم نے عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ روات احادیث، جیسے میں نے آپ کی خدمت میں دکھایا حدیث نائب سوم امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام جناب الحسین ابن روح رحمہ اللہ تعالیٰ کی، کہ انہوں نے کہا کہ میں اپنی رائے کا اظہار کروں، اس کو میں شرک سے بھی بدتر سمجھتا ہوں. وہ روایت میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا ہے. اچھا، راوی مجتہد مفتی اہل اجتہاد میں سے ہو. ولا یجب مثل ذلك فی الخبر الواحد، اور راوی میں یہ شرط نہیں ہے. مخبر واحد یعنی راوی میں یہ شرط نہیں ہے کہ وہ مجتہد ہو. والمفتی یخبر عن نفسه والمخبر الواحد یحکی عن غیرہ. یہ اہم بات ہے کہ مفتی اپنے خیال کی روایت کرتا ہے، اپنے خیالات کی حکایت کرتا ہے. مفتی کیا چیز آپ کے لیے نقل کرتا ہے؟ مفتی اپنے فتویٰ آپ کو بتاتا ہے. راوی کلام معصوم علیہ السلام نقل کرتا ہے. راوی غیر کا کلام آپ کو سناتا ہے. مفتی اپنے خیالات کا اظہار کرتا ہے. اس کے مذہب حقہ میں، مذہب اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام میں، عوام کا، لوگوں کا، علماء کا خیالات جہنم میں اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، کوئی حجیت نہیں ہے. کوئی شخص، کسی شخص کے خیالات آپ کے لیے واجب الاتباع نہیں ہے. اگر واجب الاتباع ہے تو صرف اور صرف کلام اہل بیت طاہرین علیہم السلام ہے. یہ مطلب نہایت اہم ہے، اس کو سمجھ لیجئے میرے عزیزو. حجت صرف کلام اہل بیت علیہم السلام. یہ کتاب ہے نہایت الاصول تقریرا لابحاث المرحوم بروجردی، آغا حسین بروجردی، جو بہت بڑے مرجع تھے، مرجع واحد تھے، مرجع علی الاطلاق تھے اپنے زمانے میں. آیت اللہ حکیم سے پہلے کے زمانے میں، قم مقدسہ میں. یہ آخوند خراسانی کے شاگردوں میں سے ہیں. اچھا، شیخ عبد الکریم حائری کے بعد یہ وہاں پہ تھے. یہ تقریرات ان کے لکھی ہے آیت اللہ منتظری نے، شیخ حسین علی منتظری، جو بہت بڑے تھے. نمبر 2 تھے ایرانی ریولوشن میں، ایرانی انقلاب میں. یہ نمبر 2 تھے، یہ نائب تھے خمینی کے. بعد میں ان کے ساتھ فراڈ کیا گیا، اور بہت لمبی کہانی ہے کہ ان کو کس طرح کن سازشوں کے بنا پر ان کو ہٹایا گیا، تاکہ وہ احمد خمینی، اور ان کی بہت لمبی کہانی ہے ان کی. اچھا، یہ کتاب چھپی ہے قم مقدسہ میں سنہ 1415 ہجری میں. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے کہ بروجردی صاحب فرماتے ہیں صفحہ نمبر 502 میں، مرحوم آغا حسین بروجردی فرماتے ہیں والفرق بین الراوی والفقیہ مما لا یکاد یخفا. فقیہ سے مراد وہ مجتہد لیتے ہیں کہ راوی اور مجتہد میں فرق مخفی نہیں ہے. کیسے مخفی رہ سکتا ہے راوی اور مجتہد میں؟ راوی اور مجتہد میں بہت بڑا فرق ہے. کیسا فرق ہے بتائیے. آغا حسین بروجردی فرماتے فإن الفقیہ انما یحکی عن رأیہ وعقیدتہ. فقیہ جو ہے مجتہد، فقیہ سے مراد مجتہد لیتے ہیں. ہمارے نزدیک اہل بیت علیہم السلام کے احادیث میں فقیہ سے مراد مجتہد نہیں ہے. لیکن اس زمانے میں جو اصطلاح پڑ گیا ہے حوزوں میں، وہ ہے کہ فقیہ مجتہد کو فقیہ بولتے ہیں، فقیہ کو مجتہد بولتے ہیں. لیکن یہ اصطلاح باطل ہے، خطا ہے، یہ مخالف کلام اہل بیت علیہم السلام ہے. جو آغا حسین بروجردی کہتے ہیں کہ فقیہ یعنی مجتہد، وہ کس بات کی حکایت کرتا ہے؟ رائے، اپنے رائے کی، اپنے عقیدے کی. وہ اپنا فتویٰ آپ کو بتاتا ہے، اپنے اجتہاد کا نتیجہ کہ میرا نظریہ یہ ہے، میری رائے یہ ہے کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے. یہ مفتی کا کام ہے. اچھا، راوی کیا کرتا ہے؟ وَإِن كَانَ الْخَبَرُ مَثَلًا مَأْخَذًا لِعَقِيدَتِهِ. گرچہ اس کا ہو سکتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ اس کا مأخذ، مستند اس کے نظریے کا حدیث ہو سکتا ہے کہ اس کے نظریے کا، مجتہد کے نظریے کا، اس کے فتوے کا، اس کے رائے کا مستند دلیل کیا ہو؟ حدیث ہو، قرآنی آیت ہو، عقل ہو، کچھ بھی ہو. لیکن وہ کبھی اس کی روایت، حدیث کی روایت نہیں کرے گا آپ کو. وہ آپ کو فتویٰ سنائے گا، حلال ہے، حرام ہے، واجب ہے، باطل ہے، کیا کیا ہے، وہ یہ کہے گا. وہ حدیث کی روایت نہیں کرے گا. سمجھ میں آ رہی نا؟ وَأَمَّا الْمُحَدِّثُ الرَّاوِي فَيَحْكِي عَمَّا سَمِعَهُ بِلَفْظِهِ أَوْ بِمَعْنَاهِ. لیکن محدث راوی وہ اپنی سماع کی روایت کرتا ہے،
وہ کہتا ہے کہ مولا امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام نے، ہمارے آقا نے یوں فرمایا ہے، میرے خیالات کی کوئی قیمت نہیں ہے، میرے خیالات، میری رائے کی کیا قیمت ہے؟ میں اپنی رائے کا اظہار کروں دین میں۔ رائے کس کو بولتے ہیں؟ وہ چیز جو حدیث میں نہ آیا ہو، جو روایت میں نہ آیا ہو، اس کو آپ کہتے ہیں کہ مثلا مسئلہ سنجی کر کے، یا مثلا کہہ دیں کہ استحسان کی روح سے، یا جو اسے مجتہدین کرتے ہیں، کہتے ہیں دلیل عقلی ہیں، یہاں پر عقل کی روح سے کچھ بناتے ہیں، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ راوی کے نزدیک کیا ہے؟ وہ کلام اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام، آپ کو سنائے گا، آپ کو سمجھ نہیں آئے گا توضیح دے گا، اگر اس کو اگر اس کلام میں کوئی ابہام ہو، کوئی مشکل بات ہو، تو وہ کہہ دے گا آپ کو راوی، اگر وہ ایماندار راوی ہے تو وہ بتانا چاہیے اس کو کہ یہ مجھے بھی نہیں سمجھ آ رہا، یہ حدیث مشکل ہے، اس میں 2 احتمالات ہیں، میرے پاس قرینہ نہیں ہے کہ منظور و مراد کیا ہے، تو اس کا علم ہم رد کرتے ہیں ائمہ اطہار علیہم الصلاۃ والسلام۔ بہرحال میرے معزز ناظرین، آپ کو سمجھ آ گیا کہ آغا بروچردی کے نزدیک واضح الفاظ میں بتایا کہ راوی اور مجتہد میں فرق ہوتا ہے۔ یہ کتاب ہے بیان الاصول، تالیف لطف اللہ الصافی الگلپائیگانی، یا شیخ صافی گلپائیگانی جو ہیں قوم مقدسہ میں ہیں، مراجع میں سے ہیں، ابھی حیات ہیں، زندہ ہیں، وہ بہت پرانے ہیں، 100 سال سے زیادہ لمبی عمر ہے، شاید سب مراجع میں عمر رسیدہ ترین شخص یہ ہیں، اور یہ آغا بروجردی کے شاگرد رہ چکے ہیں، اور ان سے پہلے شاید مجھے نہیں معلوم کہ انہوں نے شیخ عبد الکریم کو دیکھا ہے یا نہیں دیکھا، بہرحال بہت عمر رسیدہ آدمی ہیں، اور یہ داماد ہیں مرحوم سید رضا گلپائیگانی کے، جو بہت بڑے معروف مشہور مجتہد تھے، مرجع تھے اپنے زمانے میں، 20-25 سال پہلے ان کی وفات ہوئی ہے۔ اچھا، یہ لطف اللہ صافی گلپائیگانی صاحب کی کتاب ہے بیان الاصول جزء الثانی۔ اچھا، یہاں پر ملاحظہ فرمائیے، صفحہ نمبر 197 میں فرماتے ہیں وَبِالْجُمْلَةِ فرق بین المحدث الذي شغله تحمل الحدیث والتحدیث، فرق ہے اس محدث کے درمیان اور مجتہد کے درمیان۔ محدث کا کام کیا ہے؟ تحمل الحدیث والتحدیث، حدیث کو سیکھنا اور حدیث کو سکھانا۔ محدث راوی کا کیا کام ہے؟ حدیث شریف، کلام اہل بیت علیہم السلام کو سیکھو اور اس کو سکھاؤ۔ اور راوی کیا کرتا ہے؟ المجتہد والمفتی والفقیہ الذی من شأنہ الافتاء، مجتہد، مفتی، جس کو اس زمانے میں ظلم کے طور پر فقیہ کہا جاتا ہے، وہ فقیہ نہیں ہے لیکن وہ اپنے آپ کو فقیہ کہلاتے ہیں۔ اچھا، مجتہد مفتی کا کیا کام ہے؟ کہ وہ فتویٰ دیتا ہے، روایت نقل نہیں کرتا، ان کو روایت آتا نہیں ہے، روایت یہ جانتے نہیں ہیں، روایت نقل نہیں کرتے آپ کے لیے، وہ فتویٰ نقل کرتے ہیں، ان کا کام ہے فتویٰ دینا۔ فتویٰ بھی کبھی روایت کی روح سے دیں گے، کبھی قرآن کی روح سے دیں گے، کبھی عقل کی روح سے دیں گے، کبھی وہ خود اپنے حساب کتاب سمجھ کر کچھ بھی بنا دیں، وہ آپ کو پتہ نہیں ہوتا۔ سمجھ میں آ رہی نا؟ فتوے بناتے جاتے ہیں جن کا کوئی حدیث میں نہیں ہوتا، حدیث کے روح سے بھی ہونا، فتویٰ حدیث کے روح سے بھی ہو، وہ کسی کے لیے حجت نہیں ہوتا، کیونکہ وہ فتویٰ کلام غیر معصوم ہے، کلام غیر معصوم حجت نہیں ہے۔ معصوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں کہا کہ غیر معصوم کا کلام حجت ہوا کرتا ہے، اہل بیت اطہار علیہم السلام نے کبھی نہیں فرمایا کہ غیر معصوم کا کلام حجت ہوا کرتا ہے۔ قرآن کے آیات میں کہیں نہیں ہے کہ غیر معصوم کی تم اتباع کرو، ہمارے مذہب کا اساس ہی یہی ہے کہ ہم نے کس کی اتباع کرنی ہے؟ معصومین، مطہرین، جن کو خدا نے امام بنایا ہے، ان کا کلام حجت ہے۔ اور ظلم یہ ہے اور ستم یہ ہے ہمارے مذہب میں کہ اتنا مشہور کر دیا شیعہ عوام میں کہ تم اہل بیت علیہ السلام کے کلام کو چھوڑ دو، ہمارا کلام آپ کے لیے حجت ہے۔ سمجھ میں آ رہی نا؟ مجتہد حدیث کے روح سے فتویٰ دے پھر بھی حجت نہیں ہے، سمجھ میں آ رہی ہے؟ حالانکہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ حدیث کی روح سے دے رہا ہے یا کہیں اور سے دے رہا ہے، صرف اور صرف حجت کس بات کی ہے؟ حدیث شریف کی ہے، نہ کہ اس کے سوا۔ ہاں، اگر ہمیں پتہ چلے کہ یہ فتویٰ حدیث کے روح سے دیا گیا ہے اور یہ صحیح ہے، تب ہم کہیں گے یہ فتویٰ صحیح ہے، یہ فتویٰ صحیح ہے۔ سمجھ میں آ رہی نا؟ اور یہ صرف مجتہدین کے لیے مخصوص نہیں ہے، یہ سب کے لیے ہے، یہ کافر بھی ہو، مشرک بھی ہو، ہندو بھی ہو، پادری بھی ہو نا، ایک پادری آ جائے، کرسچن پادری، وہ ایک ایسی بات کہے جو موافق کلام اہل بیت علیہ السلام ہے، وہ کلام صحیح ہے، وہ کلام حق ہے۔ کیوں؟ کیونکہ موافق کلام اہل بیت علیہ السلام ہے۔ سمجھ میں آ رہی نا؟ ایک مجتہد بھی ایک کلام کہے بشرط کہ ہمیں پتہ ہو کہ یہ موافق کلام اہل بیت علیہ السلام ہے، وہ کلام صحیح، حجت نہیں ہے، حجت نہیں ہے، صحیح ہے اس لیے کہ حجت کے موافق ہے،
اس لیے کہ حجت کے مطابق ہے، اس لیے کہ ائمہ اطہار علیہم الصلاۃ والسلام کا فرمان اس سے موافق ہے. سمجھ میں آ رہی نا؟ اس لیے سمجھ میں آ رہی نا؟ اچھا، یہ باتیں اگر آپ خوب سوچیں یہ بدیہی ہیں، یہ بدیہی ہیں کہ حجیت صرف کلام اہل بیت علیہ السلام میں ہے، ہم نے اہل بیت علیہ السلام کا اتباع کرنا ہے. اہل بیت علیہ السلام نے کبھی نہیں فرمایا کہ ہمیں چھوڑ دو، کسی اور کی اتباع کرو کیونکہ ہمارا کلام آپ کو سمجھ نہیں آ سکتی. یہ سب بکواس ہیں، یہ سب بدعات ہیں، یہ سب دین مذہب حق میں غلط باتیں، باطل باتیں مشہور کرا دی گئی ہیں. سمجھ میں آ رہی ہیں آپ کو؟ یہ مذہب اہل بیت علیہ السلام سے دوری کا نام ہے. ہمیں اتباع کن کا کرنا ہے؟ سادات طاہرین ائمہ ابرار علیہم الصلاۃ والسلام. پھر کہا المحدث بعد التحديث لو مات او زال عقله لا يضر ذلك بما حدثه ولا تزول حجة حديثه وخبره بما انه خبر وحديث. ایک محدث جب حدیث روایت کرتا ہے، محدث راوی حدیث روایت کرتا ہے، پھر وہ مر جاتا ہے یا پھر وہ پاگل ہو جاتا ہے یا پھر وہ فاسق بن جاتا ہے. سمجھ میں آ رہی نا؟ حدیث نقل کرنے کے بعد پاگل ہو گیا، فاسق بن گیا، کافر ہو گیا یا مر گیا، دنیا سے چلا گیا، اس کی حدیث کی صحت میں کوئی اثر نہیں پڑتا. اس نے جب ہم نے حدیثوں سے سیکھا ہے وہ اس کی عقل صحیح تھی یا وہ سچا آدمی تھا اس زمانے میں. اس زمانے میں خدا ترس تھا، کافر نہیں ہوا تھا. بعد میں مثلا شرابی بن گیا، کچھ ہو گیا، نستجیر باللہ. ایسا ہوتا تو نہیں، اگر ہوا یا مثلا پاگل ہو گئے، ہو سکتا ہے انسان پاگل ہو جائے، وہ تو انسان کے ہاتھ میں نہیں ہوتا، وہ بھی ایمانی کا نشانی بھی نہیں ہوتی. مثلا ایک شخص وہ اس کا عقل زائل ہو گیا، حافظہ خراب ہو گیا، جو کچھ بھی ہو گیا، سمجھ میں آ رہی، تو اس کی حدیث اس سے باطل نہیں ہوتی. حدیث اس کی باطل نہیں. مجتہد بالعکس، مجتہد یہ سب کہتے ہیں مجتہد مر گیا تو فتویٰ اس کا باطل، حی کی طرف، زندے کی طرف رجوع کرو. مجتہد فاسق ہو گیا، فتویٰ باطل ہے کہ نہیں؟ بخلاف المجتہد والمفتی والفقیہ، یہ بخلاف المجتہد فإنه يخبر عن عقيدته ورأيه ولو حدث بحديث فيحدث بما أنه مستند عن رأيه وعقيدته. مجتہد کیا کرتا ہے؟ مجتہد ہمیشہ اپنی رائے کا اظہار کرتا ہے. مجتہد نقل کرتا ہے اپنی خیال کو، اپنی رائے کو. راوی نقل کرتا ہے کلام معصومین علیہم السلام میں. دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے، دونوں میں فرق زمین آسمان کا ہے. سمجھ میں آ رہی نا؟ اور اگر مجتہد کبھی حدیث نقل بھی کرے، وہ اس لیے نقل کرتا ہے تبرکن نقل کرتا ہے، یا یہ کہ وہ آپ کو بتائے کہ میرا فتویٰ مثلا موافق حدیث ہے، وہ کوئی حدیث نقل کرے گا. ویسے اس کا کام حدیث نقل کرنا نہیں ہے آپ کے لیے، وہ صرف فتویٰ دیتا ہے آپ کو. پھر آگے جا کر کہتا ہے وَأَيْضًا الْمُجْتَهِدُ وَالْفَقِيهُ إِذَا مَاتَ أَوْ تَبَدَّلَ رَأْيُهُ أَوْ اخْتَلَّ عَقْلُهُ تَزُولُ آثَارُ فَتْوَاهُ. مجتہد اگر مر جائے یا اس کی اوپینین چینج ہو جائے، اس کی رائے تبدیل ہو جائے، رائے تبدیل ہو گیا، او اختل عقلہ، یا مجتہد کیا ہو گیا؟ پاگل ہو گیا. تزول آثار فتویٰ، اس کے فتویٰ کا اثر یعنی اس کے فتوے کی حجیت ختم ہو جاتی ہے، اس کے فتوے پہ آپ عمل نہیں کر سکتے. ولا يجوز الاخذ بفتواه وعقیدته، اس کے فتویٰ اور اس کے نظریہ جو ہے اس کو آپ اتباع نہیں کر سکتے کیونکہ مجتہد پاگل ہو گیا ہے، یہ مجتہد فاسق ہو گیا یا مجتہد مر گیا. فإنها تزول بموته أو غيره من أسباب زوالها. مجتہد کی فتوے کی حجیت اس کے موت کے ساتھ یا دوسرے اسباب جو ہیں، فاسق ہو جاتا ہے، مکافر ہو جاتا ہے مجتہد پاگل ہو گیا، مجتہد کی عدالت ختم ہو گئی، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس کے فتوے کی حجیت ختم ہو جاتی ہے. ولا دلیل على حجیتها لمقلدیہ بعد زوالها، اور جب اس کے مجتہد کے شرائط اجتہاد ان میں سے ایک کھو گیا، پاگل ہو گیا، مجتہد مر گیا، تو کوئی ہمارے پاس دلیل نہیں ہے کہ اس کا فتویٰ اس کے مقلدین کے لیے حجت ہے. لیکن حدیث ایسا نہیں ہے. حدیث وہ راوی مر بھی جائے، مر گیا، حدیث صحیح ہے، اس پہ عمل کر سکتے ہیں. راوی بعد میں پاگل ہو گیا، حدیث صحیح ہے، اس پہ عمل کر سکتے ہیں. اچھا، پھر آگے اگلے صفحے میں جا کے وہ کہتے ہیں 199 میں والحاصل نتیجہ کلام ان المحدث غیر المفتی. سمجھ جاؤ، واضح ہے، محدث غیر المفتی. محدث راوی، مفتی ایک نہیں ہے، مفتی اور ہے، محدث اور ہے. محدث غیر الراوی. اچھا، والتحديث ونقل الخبر غیر الافتاء. حدیث نقل کرنا، روایت نقل کرنا، افتاء غیر افتاء ہے، افتاء نہیں ہے. افتاء اور ہے،
فتویٰ دینا اور ہے، حدیث نقل کرنا اور ہے، یہ تو سب جانتے ہیں. لیکن یہ تو مجتہدین کی بے شرمی ہے نا، وہ ان کے چیلے ممبروں پہ آتے ہیں، وَأَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَىٰ رُوَاةِ حَدِيثِنَا. وہ جھوٹی نسبت دیتے ہو امام زمانہ علیہ السلام سے. خط شرم نہیں آتا تجھے؟ امام زمانہ علیہ السلام نے فرمایا کہ روات حدیث کی طرف رجوع کرو، راوی حدیث کی طرف رجوع کرو. شرم نہیں کرتے اپنے مولا سے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا راوی حدیث کی طرف رجوع کرو، راوی حدیث کی. تم کہتے ہو کہ یہ مجتہدین کی طرف رجوع کرو. ان دونوں میں بڑا فرق ہے. اگر امام علیہ السلام چاہتے کہ تمہیں ارجاع دیتے، تمہیں امر کرتے کہ رجوع کرو مقلدین کی، مجتہدین کی طرف، تو اس طرف فرماتے. مشکل نہیں تھا مولا امام عصر علیہ الصلوۃ والسلام کے نزدیک. بیان کرنے میں کیا مشکل ہے؟ کچھ نہیں. لیکن انہوں نے ایسا نہیں فرمایا ہے. ان کے کلام کو آپ حجت سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے؟ یا ان کا کلام صرف آپ کے لیے ایک ذریعہ ہے، لوگوں کو بیوقوف بنانے کا ایک بہانہ ہے، ایک طریقہ کار ہے آپ کے لیے؟ میرے معزز ناظرین، یہ کتاب ہے انوار الاصول، تالیف الشیخ مکارم الشیرازی. یہ ملا ناصر مکارم شیرازی، جو نہایت مکار انسان ہے، قوم مقدسہ میں یہ رہتا ہے، بہت چالاک آدمی ہے. یہ بھی بڈھا ہو چکا ہے. یہ اس کا کتاب ہے انوار الاصول الجزء الثالث. یہ کتاب چھپی ہے سنہ 2006 قوم مقدسہ میں. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 85 میں مکارم شیرازی کیا کہتا ہے. آپ کا یہ مکارم شیرازی کہتا ہے لا يصدق عنوان البلوغ عن المعصوم في فتوى الفقيه باستحباب شيء أو وجوبه، لأن الفقيه يخبر عن رأيه بالوجوب أو الاستحباب ولا يكون واسطة في النقل. کہتا ہے کہ اگر کوئی مجتہد فتویٰ دے دے کہ یہ مستحب ہے یا یہ واجب ہے، تو آپ کیا کہہ سکتے ہیں، کیا یہ ادعا کر سکتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا ائمہ اطہار علیہم السلام سے حدیث نقل ہوئی ہے کہ یہ چیز مستحب ہے، ہاں یہ چیز واجب ہے. مجتہد فتویٰ دیتا ہے کہ یہ واجب ہے، یہ مستحب ہے، یا یہ حرام ہے، یا جو مکروہ ہے. کیا آپ ادعا کر سکتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میں نے حدیث سنا ہے، اہل بیت علیہ السلام سے حدیث میں نقل ہے کہ یہ واجب ہے، مستحب ہے، حرام ہے، مکروہ ہے، جو بھی ہے؟ نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے. کیونکہ یہاں پہ یہ مجتہد کا فتویٰ ہے، اس کا فتویٰ نقل حدیث نہیں ہے. ولا یکون واسطۃ فی النقل، مجتہد واسطہ نقل نہیں ہے، مجتہد راوی نہیں ہے کہ اس نے اگر فتویٰ دے دیا تو آپ یقین کے ساتھ ادعا کریں کہ یہ سکی حدیث ہے. نہیں کر سکتے اس طرح ادعا. عنوان بلوغ عن المعصوم، عنوان البلوغ عن المعصوم، یہ بات، یہ عنوان کہ معصوم علیہ السلام سے ہمیں یہ حدیث پہنچا ہے کہ فلان شے واجب ہے، یہ عنوان صدق نہیں کرتا اس مقام پر. کس مقام پر؟ کہ جہاں پر مجتہد نے کوئی فتویٰ دیا ہے واجب ہے، حرام ہے، فلاں ہے. سمجھ میں آ رہی نا؟ کیونکہ یہ مجتہد کا فتویٰ ہے، یہ حدیث نہیں ہے. ہم نے مجتہد کا فتویٰ دیکھ لیا، مجتہد کہتا ہے یہ واجب حرام فلاں ہے. سمجھ میں آ رہی نا؟ یہ واجب ہے، یہ حرام ہے، مجتہد کا فتویٰ ہے، یہ حدیث نہیں ہے. وہ محدث نہیں ہے، وہ واسطہ فی النقل نہیں ہے، وہ نقل کرنے میں واسطہ نہیں ہے، وہ صرف اپنے خیالات کا اظہار کر رہا ہے. تو آپ ادعا نہیں کر سکتے، کوئی عاقل ادعا نہیں کر سکتا کہ یہاں پہ حدیث ہے. سمجھ میں آ رہی نا؟ واضح. محدث راوی نہیں ہوتا، راوی معاف کیجیے، مجتہد راوی نہیں ہے، مجتہد واسطہ فی النقل نہیں ہے. ملاحظہ فرمائیے یہ کتاب ہے التنقیح فی شرح العروۃ الوثقیٰ، تالیف آیت اللہ ابو القاسم الخوئی. ابو القاسم خوئی صاحب کی کتاب تنقیح بہت معروف و مشہور، جلد نمبر 1 تقلید کے مسائل پر. یہاں پہ ملاحظہ فرمائی صفحہ نمبر 75 مقبول ہے. معاف کیجیے گا، توقیع شریف کے متعلق بات ہو رہی ہے. توقیع شریف جو خط ہے مولا آقا سید امام عصر علیہ الصلاۃ والسلام کا، وَأَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَىٰ رُوَاةِ حَدِيثِنَا، اس کے متعلق کہا کہ ان المستفاد من الآیات والروایات أن الرجوع إلى المجتهد إنما هو من أجل أنه أهل الخبرة والاطلاع، وأن لنظره دخلا في جواز الرجوع إليه، لا من أنه من جهة كونه راوي الحديث. کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو آیات ہیں، آیت کوئی بھی نہیں، یہ شخص غلط فہمی ہے ان کو. ہم اگر نہایت ہی ان کے ساتھ حسن زن کے ساتھ بات کریں تو کہیں غلط فہمی، وإلا جھوٹ ہے، یہ بات کذب ہے. کہتا ہے آیات اور روایات کی دلالت کر رہا، کس بات کی طرف دلالت کر رہا ہے؟ کہ مجتہد کی طرف جاؤ، مجتہد کی طرف جاؤ.
تو اس سے استفادہ یہ ہوتا ہے کہ مجتہد کی تقلید کرو، اس لیے کہ مجتہد کے پاس علم ہے، مجتہد کے پاس ایکسپرٹیز ہے، مجتہد کے پاس خبرہ ہے. خبرہ بولتے ہیں ایکسپرٹیز کو، خبرہ بولتے ہیں تخصص کو. مجتہد کے پاس اسپیشلائزیشن ہے. اس لیے وہ حدیث ایک بھی نہیں ہے عزیزو، یہ کیونکہ ان کو عادت پڑ جاتی ہے. اجتہاد کس چیز کا نام ہے؟ اور میرے عزیزو، ایک چیز جو طالب علموں کو حوزوں میں عادت پڑ جاتی ہے، وہ شروع سے لے کر پھر وہ عادت پکی ہوتی جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ جہاں پر بھی آپ ادھر جاؤ وہاں پہ ایک تعویل پیش کرو، اپنے سے ایک مطلب بناؤ دین میں، اس کو کیا کرو، اس کو نسبت دے دو. یہ ایک عام سی چیز ہے. یہ شخص ادعا کر رہا ہے، خوئی کہتا ہے آیات سے، روایات سے کیا استفادہ ہوتا ہے؟ استفادہ یہ ہوتا ہے کہ مجتہد کی اتباع کرو، اس لیے کہ مجتہد کے پاس کیا ہے؟ اسپیشلائزیشن ہے، تخصص ہے. او بھائی ایک حدیث بھی نہیں ہے، یہ صرف وہ کیا ہے، کیونکہ ان کی عادت ہو گئی ہے. اجتہاد اسی بات کا نام ہے کہ ان کی عادت ہو جاتی ہے کہ بناتے جاؤ، جھوٹ موٹ بناتے جاؤ، نسبت دیتے جاؤ، اور جھوٹ اتنی پیاری بناؤ. سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ یہ کیونکہ اجتہاد ہے ہی عمر کا ورثہ. جھوٹ اتنا اچھا بناؤ کہ وہ سچ سے اتنا ملتا جلتا ہو کہ وہ عام لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلے کہ یہ جھوٹ ہے. سمجھ میں آ رہی نا؟ اب یہ ادعا کر رہا ہے کہ آیات و روایات سے استفادہ ہوتا ہے. کون سی آیت؟ آیت تو آیت کی بحث ابھی ہم نے نہیں چڑھی ہے. آیت ہم دکھائیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی کہ وہ آیات جو کہہ رہے ہیں کہ یہ تقلید پہ دلالت کری، وہ تقلید سے ان کو کوئی کام ہی نہیں. روایات تو ہم نے دیکھ لیا، روایات جو ہم ان تقاریر میں آپ کو پیش کر، کوئی روایت نہیں ہے. اچھا، یہ اس کا ادعا ہے. پھر یہ کیا کہتا ہے؟ لا انہ من جہت کونہ راوی الحدیث، کہتا ہے کوئی حدیث نہیں ہے اس میں کہ تم مجتہد کی تقلید اس لیے کرو کہ وہ راوی ہے. مجتہد کی تقلید اس لیے کرو کہ راوی ہے. مجتہد کی تقلید اس لحاظ سے نہیں ہوتی کہ وہ راوی ہے. مجتہد کی تقلید اس لیے ہوتی ہے کہ وہ اہل اجتہاد ہے، اہل فتویٰ ہے، اہل تخصص ہے. سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ تو یہاں پر بھی خوئی کے کلام میں بھی دیکھیں تو واضح طور پر وہ فرق قائل ہوتا ہے، کس میں؟ اجتہاد میں اور روایت میں، مجتہد میں اور راوی حدیث میں. پھر آگے جا کے ملاحظہ فرمائیے اسی کتاب تنقیح میں صفحہ 302 میں پھر بات ہو رہی ہے توقیع شریف کی. توقیع شریف کی جب بات ہو رہی ہے، کہہ رہا ہے پہلی تو بات تو یہ ہے کہ توقیع شریف کی حدیث کہتا ہے ضعیف ہے. اس کے علاوہ کہتا ہے فإن الارجاع الى رواة الحديث ظاهر هو الارجاع اليهم بما انه رواة لا بانهم مجتهدون. کہتا ہے کہ راوی توقیع شریف میں جو حکم دیا گیا ہے، فرجعوا فيها الى رواة حديثنا، فرجعوا فيها الى رواة حديثنا، راوی کی طرف رجوع کرو. اس سے واضح ہوتا ہے کہ آپ راوی کی طرف رجوع کرتے ہیں اس لیے کہ وہ راوی ہے، راوی کی طرف رجوع کرتے ہیں اس لیے کہ وہ راوی ہے. فإنهم حجتی علیکم، اور وہ امام زمانہ علیہ السلام کے حجت ہیں، یعنی ان سے حجت تمام ہوتا ہے. جب روایت آپ کے لیے نقل کرتا ہے راوی کہ مولا علیہ السلام نے فرمایا نماز پڑھو، نماز چھوڑو گے تو کافر ہو گئے، تو حجت تمام ہو گیا. پھر اس کے بعد پھر آپ نے نماز نہیں پڑھی تو پھر وہ روز قیامت آپ پہ حجت تمام ہے، جواب نہیں ہوگا آپ کے پاس شرمندگی کے علاوہ. صحیح ہے کہ نہیں؟ تو خوئی کہتا ہے کہ راوی حدیث کی طرف ارجاع دیا گیا ہے اس لیے کہ وہ راوی ہیں، نہ اس لیے کہ وہ مجتہد ہیں. والنسبة بین الراوی والمجتہد عموم من وجہ، اور راوی اور مجتہد کے درمیان عموم من وجہ کی نسبت ہے. عموم من وجہ کس کو بولتا ہے میرے عزیزوں؟ یعنی ہر راوی مجتہد نہیں ہوتا، ہر مجتہد راوی نہیں ہوتا، ہر مجتہد راوی نہیں ہوتا. صریح ہے عموم من وجہ کا یہی مرام ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ بعض راوی ہوتے ہیں جو مجتہد ہوتے ہیں اور بعض مجتہد راوی ہوتے ہیں، لیکن ہر مجتہد راوی نہیں ہوتا. تو پتہ یہ چلا کہ مجتہد کا مطلب مصداقاً مفہوماً راوی سے مختلف ہے. کبھی جا کر یہ تصادفاً یہ ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں، کبھی جمع نہیں ہوتا. لیکن میرے معزز ناظرین، ان کی بات صحیح نہیں ہے کہ کبھی یہ دونوں جمع بھی ہو سکتے ہیں. کبھی ایک شخص ہو سکتا ہے کہ راوی بھی ہو اور مجتہد بھی ہو. یہ بات صحیح نہیں ہے. اور اس کے دلائل کئی ایک ہیں، کیونکہ جس شخص کو روایات سے احادیث سے سروکار ہو، آشنائی ہو، تو سمجھتا ہے اس کے لیے یہ بدیہی بات ہے. جس شخص کو روایات سے سروکار ہو کہ فن اجتہاد یہ فسق ہے، یہ باطل ہے، یہ اہل بیت علیہ السلام نے اس سے منع کیا ہے، جیسے میں نے مجلسی صاحب کا کلام آپ کو دکھایا. سمجھ میں آ رہی نا؟ اہم بات یہ ہے کہ یہاں پہ خوئی صاحب خود واضح طور پہ کہہ رہے ہیں کہ
ان کے درمیان جو نسبت ہے عموم من وجہ کی نسبت ہے، یعنی ہر مجتہد راوی نہیں ہوتا، ہر راوی مجتہد نہیں ہوتا. وإن كان يمكن إطلاق الرواة على المجتهدين بعناية أنهم في الحقيقة رواة الأئمة عليهم السلام ومستفيدين من آثارهم وعلومهم وليسوا في عرضهم بوجه إنه إطلاق مسامحي. کہا خوئی نے کہا کہ اگر آپ مجازی طور پر، مجاز کے طور پر کہتے ہیں کہ مجتہد مفتی راوی ہوتا ہے تو یہ مجاز ہوگا، اس میں مسامحہ ہے، یہ حقیقت نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ حقیقت نہیں ہے. آپ کہتے ہیں کہ حقیقت میں ادعا کریں، حقیقی جو راوی ہوتے ہیں وہ مجتہدین ہوتے ہیں. اگر یہ کوئی ادعا کرے تو یہ مجازی بات ہے. مجازی کیا یعنی حقیقی بات نہیں ہے. مثلا آپ اس طرح کہہ دیں کہ کوئی ایسا ادعا جو حقیقت میں درست نہ ہو، مبالغے کے طور پہ آپ، مسامحے کے طور پہ آپ ادعا کریں، اس کی مثال آپ خود سوچ لیں. یہ ایسے ایک ایسی بات ہوگی. پھر واضح میرے عزیزوں، واضح اعتراف اس مشہور و معروف مجتہد کا کہ کیا نہیں ہے، تقلید. مجتہد راوی نہیں ہوتا، اور یہ نہایت اہم بات ہے میرے عزیزوں. یہ کتاب تفصیل الشریعہ فی شرح تحریر الوسیلہ، کتاب الاجتہاد والتقلید، تالیف فاضل الانکرانی. فاضل الانکرانی جو تھے وہ قم میں مشہور مدرس بھی تھے اور بعد میں مرجع بھی بنے تھے اور انقلاب ایران کے بڑے حامی تھے. اچھا، یہ ان کی کتاب ہے تفصیل الشریعہ. یہاں پہ پہلی جلد تفصیل الشریعہ میں صفحہ نمبر 193 میں میرے معزز ناظرین الرجوع الى المجتهد ليس من باب الرجوع الى راوي الحديث وناقل الخبر. تقلید جو ہے رجوع کرنا مجتہد کی طرف، یہ راوی حدیث کی طرف رجوع کرنا نہیں ہے. خود صحیح کہہ رہا واضح طور. مجتہد کی طرف رجوع کرنا، راوی حدیث کی طرف رجوع کرنا نہیں ہے. بل التقليد الاصطلاحي الذي استفيد جوازه من الأدلة مرجعه إلى تطبيق العمل على رأي العالم ونظره. آپ مجتہد کی طرف رجوع کرتے ہیں کیونکہ اس سے اس کا رائے، اس کی نظر، اس کا فتویٰ استفادہ کریں، اس سے سیکھ لیں، اس کے فتوے پہ عمل کریں، نہ کہ اس سے روایت لے لیں. تو مجتہد کی طرف رجوع کرنا، راوی کی طرف رجوع کرنا نہیں ہے. ایک مفتی کی طرف رجوع کرنا ہے، اس مفتی سے آپ نے فتوے لینے ہیں. یہ کتاب ہے القواعد الفقہیہ، تالیف السید محمد حسن البجنوردی، الجزء الثالث. یہاں پہ میرے معزز ناظرین ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 339 میں، ان الفقیہ یخبر عن رأیہ بالوجوب والاستحباب. بلے فلا، بات یہ وہی انہوں نے جو بات کی ہے وہ وہی جو مکارم شیرازی نے بات کی ہے کہ کیا اگر آپ کو کہیں کوئی مجتہد فتویٰ دے دے کہ فلان چیز واجب ہے یا مستحب ہے، کیا آپ ادعا کر سکتے ہیں کہ آپ کو حدیث پہنچا ہے، آپ کے پاس حدیث ہے کہ یہ چیز واجب ہے یا مستحب ہے؟ کہتا ہے نہیں. کیوں نہیں؟ اس لیے کہ مجتہد وہ اپنی رائے کا خبر دیتا ہے کہ میرے رائے میں یہ واجب ہے اور مستحب ہے. وربما يكون منشأ رأي وحدثه شيئا آخر غير الأخبار المروية عنهم عليهم السلام. اور بہت دفعہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے یہ چیز واجب ہے، یہ چیز مستحب ہے، وہ حدیث کے روح سے نہیں ہوتی، اس کی کوئی حدیث نہیں ہے، بلکہ اس کا منشأ، اس کا ماخذ کیا ہوتا ہے؟ استحسان ہوتا ہے. غیر حدیث کو تنقیح المنات ہوتا ہے. وہ کہتا ہے تنقیح المنات قیاس ہوتا ہے نا، کہتے ہیں یہ چیز بھی اچھی ہے، یہ چیز بھی اچھی ہے، یہ چیز جو اچھی ہے اس میں حدیث ہے کہ یہ مستحب ہے، تو یہ بھی چیز مستحب ہے، اس میں یہی منات ہے، تو اس کو کہتا ہے مستحب ہے. سمجھ میں آ رہی نا؟ تنقیح المنات اس کو بولتے ہیں کہ یہ ایک چیز ہے مستحب، اس میں فلاں خوبی ہے، وہی خوبی اس میں بھی ہے، اس شے میں بھی ہے، تو اس شے میں وہی خوبی ہے جو اس مستحب میں ہے. چلیں اس میں حدیث نہیں ہے، اس کو بھی کہتے ہیں کہ مستحب ہے کیونکہ اس دوسرے مورد میں ہمارے پاس حدیث ہے، اور یہ قیاس کی ایک قسم ہے. اچھا، فلا ربط حینئذ، تو واضح طور پر فرماتا ہے یہ کہ ہمارے مجتہدین بہت دفعہ وجوب کا یا استحباب کا فتویٰ دیتے ہیں، وہ حدیث نہیں ہوتی، وہ تنقیح منات کی روح سے یا استحسان کی روح سے کہتے ہیں اس میں خوب، یہ اچھی بات ہے، یہ اچھی بات ہے، اچھی بات ہے. یوم القدس مثلا مستحب ہے کہ تم نکل جاؤ یوم القدس، اس میں کیا کرو تم؟ جلسے جلوس نکالو. کوئی حدیث، کوئی روایت نہیں ہے، لیکن ہم مثلا اس کو کہتے ہیں کہ یہ واجب ہے. فرض کریں وہ اس طرح کے فتوے بہت آتے ہیں نا، یا ہم کہیں کہ مستحب ہے.
فلا ربط حينئذ بين الإخبار عن رأيه وفتواه وبين البلوغ عن النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو اس لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ مجتہد کا فتویٰ حدیث کے روح سے ہو. اس لیے آپ ادعا نہیں کر سکتے کہ مجتہد کا جو فتویٰ ہوتا ہے وہ حدیث کے روح سے ہوتا ہے اور مجتہد راوی حدیث ہوتا ہے. سمجھ میں آ رہی میرے عزیزوں؟ اچھا، یہاں پہ آپ کو یہ بات آپ کی خدمت میں پہنچا دی اور آپ کو عرض کر دیا. اب یہ بات کہ مجتہد راوی حدیث ہوتا ہے، یہ مفہوماً مصداقاً اور ان علماء کے اعتراف کی روح سے آپ کی خدمت میں واضح ہو چکا ہے. اب اس کو پہ مزید بات نہیں کریں گے. دوسرا مسئلہ جو بحث تقلید اور روایات کی روح سے تقلید کرنے میں سے مرتبط ہے، وہ یہ ہے مجتہدین کا ادعا. اور اصل تقلید کا اساس بھی یہی ہے تقلید. اور یہ بہت اہم بات ہے، اس بات کو خوب سوچئے، اس بات کی طرف تفکر دیجئے، فکر کیجئے. وہ یہ ہے مجتہدین یہ ادعا کرتے ہیں کہ حدیث اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام آپ کو سمجھ نہیں آ سکتی. سمجھ مشکل ہے. ادعا یہی ہوتا ہے نا کہ سمجھ نہیں آ سکتی آپ کو. حدیث بہت مشکل ہوتا ہے. حدیث مشکل ہوتا ہے، آپ کو سمجھ نہیں آتا، تو آپ عمل کیسے کریں گے؟ آپ گمراہ ہو جائیں گے. سمجھ میں آ رہی نا؟ یہ ایک رکن ہے تقلید کا، ادعا کہ حدیث مشکل ہے کلام اہل بیت علیہ السلام. اور ایک دوسرا رکن یہ ہے کہ حدیث اہل بیت علیہ السلام میں جھوٹ بہت ہے. اس میں سچ اور جھوٹ کا پتہ نہیں ہوتا. سچی حدیث، جھوٹی حدیث کا. تو آپ حدیث پکڑ کے بیٹھ جائیں گے، عمل کریں گے، تو وہ حدیث ہوگی جھوٹی ہے. تو آپ تو ہلاک ہو گئے، آپ تو گمراہ ہو گئے، آپ تو ضلالت میں چلے گئے. وہ جھوٹی حدیث کسی نے بنایا، اس پہ عمل کیا آپ نے. وہ حدیث سچی حدیث کس کو پتہ ہوتا ہے؟ مجتہد کو پتہ ہوتا ہے. تو یہ بھی تقلید کے قائلین کے ایک ہتھ کنڈا ہے، ان کا ایک ٹرک ہے، جس کے وجہ سے آپ کو اہل بیت علیہ السلام سے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ان دو باتوں پہ ہم نظر رکھتے ہیں، اس دو باتوں کو بیان کرتے ہیں. پہلے یہ بات کہ حدیث مشکل ہے. میرے عزیزوں، میں نے آپ کو خدمت میں بہت مرتبہ تکرار کیا، اعادہ کیا، بیان دیا کہ حدیث مشکل ہے. یہ بات صحیح نہیں ہے، غلط بات ہے. کیونکہ اگر ہم حدیث کا تقارن کریں، حدیث کا قیاس کریں، مقابلہ کریں اس کا فتاوی علماء سے، تو حدیث شریف کے عبارات فہم کے لحاظ سے، سمجھ کے لحاظ سے زیادہ آسان ہے بمقابلے کس کے؟ جو فتاوی ہیں علماء کے فتاوی کے مختلف کتب ہوتے ہیں. میرے عزیزو، آپ کے ہاتھ میں جو ہندو پاکستان میں عوام کے ہاتھ میں جو کتب ہوتے ہیں، یہ مجتہدین کے لکھی گئی کتابیں نہیں ہیں. یہ مجتہدین کی کتابوں کے روح سے اخذ شدہ مسائل ہیں. سمجھ میں آ رہی نا؟ مجتہدین کے جو اپنے کتب ہیں وہ عربی زبان میں ہوتی ہے، اور ایک خاص اسکرپٹ ہوتا ہے، ایک خاص اسٹائل ہوتا ہے عربی زبان کا، جس میں یہ لوگ اپنے اجتہاد کی کتاب اور اپنی فقہ کی کتابیں لکھتے ہیں. اور اگر آپ ان کی کتابوں کا قیاس، ان کے فتووں کا قیاس، ترجموں کا قیاس نہ کریں. اگر ترجمے کا قیاس کرتے ہیں، فتوے کے ترجمے کا قیاس، تو اس کو حدیث کے عربی حدیث سے ترجمہ قیاس نہ کریں، اس کو فتوے عربی حدیث کے ترجمے کے ساتھ قیاس کریں کہ ان دونوں میں مشکل زیادہ کون ہے. سمجھ میں آ رہی نا؟ اردو کی کتابوں کا اگر قیاس کرتے ہیں تو اردو میں فقہ کی کتاب ہے، اس کو اردو کی میں حدیث کی کتاب سے آپ قیاس کریں. لیکن اصل بات یہ ہے کہ عربی میں جو حدیث ہے اور عربی زبان میں جو مجتہدین کے فتوے ہیں، ان میں مشکل کون ہے؟ واضح بات ہے کہ علماء کا کلام زیادہ مشکل ہے، علماء کے عبارات زیادہ مشکل ہے فہم کے لحاظ سے. اور یہ ایک ایسی بات نہیں ہے جو میں ادعا کرتا ہوں، یہ خود مجتہدین ہی کہتے ہیں کہ مجتہدین کے لکھنے کا قلم، لکھنے کا انداز وہ مشکل ہوتا ہے، حدیث مشکل نہیں ہوتا. کیونکہ حدیث امام علیہ الصلاۃ والسلام انہوں نے بات کی ہے، عوام سے بات کی ہے. نحن معاشر الانبیاء نکلم الناس علی قدر عقولہم، ہم جو ہے عوام کے عقل کے برابر ان سے بات کرتے ہیں، اور ہمارا مطلب یہی ہوتا ہے کہ عوام کو سمجھانا ہوتا ہے، ان کے عقل کے مطابق بات کرتے ہیں. تو وہ ڈائلاگ کی صورت میں ہے. اکثر احکام کے جو مسائل ہیں امام علیہ السلام سے سوال و جواب کی صورت میں ہے. سوال خود قرینہ ہوتا ہے، سوال خود واضح کرتا ہے کہ جواب میں جو مطالب آنے والے کس موضوع پر ہے،
اور وہ خود ہمیں جواب کو سمجھنے میں مدد دیتی ہیں. اور اکثر یہ ہوتا ہے کہ ایک ہی حدیث مختلف الفاظ میں مختلف اشکال میں وارد ہوئی ہیں اور یہ بھی ایک دوسرے کے معنی کی توضیح دیتی ہیں اور ایک دوسرے کے معنی کی تاکید کرتی ہیں. سمجھ میں آ رہی میرے معزز ناظرین؟ تو اس لیے عربی زبان میں دیکھا جائے، عربی زبان میں جو فتوے کی کتاب ہے عربی زبان میں، مثلا شرائع الاسلام ہے یا لمعہ ہے یا شرح لمعہ ہے، اس کو قیاس کیجئے آپ کتاب من لا يحضره الفقیہ سے یا فروع کافی سے، تو شرائع الاسلام یا لمعہ یا منہاج الصالحین زیادہ مشکل ہے کتاب من لا يحضره الفقیہ سے، اور اس کے علاوہ جو کتب ہیں سختی کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے. اردو میں جب آتے ہیں میرے عزیزو، اگر ایک ترجمہ حدیث اہل بیت علیہم السلام کا ترجمہ لکھا گیا ہے، ایک ترجمہ فتووں کا لکھا گیا ہے. عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ ہندو پاکستان میں جو مؤمنین رہتے ہیں وہ اردو زبان ہوتے ہیں، اردو سمجھ آتی ہے ان کو، اور اس سے ہو سکتا ہے کہ بہت سارے ایسے ہیں جن کو اردو بھی نہیں سمجھ آتی ہے. ٹھیک ہے نا، جو کرگل میں جو شیعہ حضرات رہتے ہیں، بلتستان میں رہتے ہیں، ان کے عوام کو اردو صحیح نہیں آتی. وہ اکثر کیا ہوتا ہے، ان کے مقامی زبان میں علماء ان کے لیے تقریر کرتے ہیں، شاید کتابیں بھی لکھتے ہوں گے، مجھے نہیں معلوم. تقریر تو ان کے اپنی بلتی زبان میں تو بہت ہوتی ہے. تو اردو زبان کی بات کریں، جو ترجمہ ہوتا ہے فتووں کی کتاب، مثلا توضیح المسائل ہو ایک کتاب، دوسری طرف حدیث کی کتاب کا ترجمہ ہو، تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ حدیث فتوے کی کتاب سے زیادہ مشکل کے، بلکہ حدیث آسان ہے، کیونکہ فتووں میں ایسے پیچیدگیاں ہیں، ایسے شروط و شرائط ہیں کہ وہ اس کو سمجھنے میں انسان میں کو دیر لگتی ہے، اس کو سمجھنے میں کافی دقت کرنا پڑتا ہے، سوچنا پڑتا ہے کہ اس مترجم نے کیا لکھا ہے. لیکن حدیث کا ترجمہ اگر آپ اردو میں پڑھیں تو وہ آسان ہوتا ہے. سمجھ میں آ رہی نا؟ اب یہاں پہ جو سوال اٹھتا ہے وہ یہی ہے کہ آپ حدیث کے ترجمے پہ آپ کو کہاں معلوم کہ یہ ترجمہ صحیح ہے؟ تو یہ ایک بہت ہی باطل بات، ایک بہت ہی غلط بات ہے، بہت ہی اس کا بطلان بہت واضح ہے. یہ مجتہدین کے چاہنے والے، مجتہدین کے چیلے یا خود مجتہدین، وہ کیا کہتے ہیں اگر اردو میں اس کا ترجمہ ہو گیا حدیث کا تو پھر تو آپ نے مترجم کی جو ہے تقلید کی ہے. یہ بہت بکواس ہے. ہم جب توضیح المسائل کو اردو زبان میں پڑھتے ہیں، وہ بھی تو مجتہد نے خود اردو میں نہیں لکھا ہے، وہ تو عربی زبان سے ترجمہ ہوا ہے. بلکہ عربی زبان میں بھی مجتہد توضیح المسائل نہیں لکھتے. مجتہدین کیا کرتے ہیں، اکثر یہ ہوتا ہے کہ وہ عروۃ الوثقا پہ وہ کیا کرتے ہیں، اپنی حاشیہ لکھتے ہیں. ان کو ٹائم نہیں ہوتا، ان کے پاس اتنی لیاقت بھی نہیں ہوتی، ان میں صلاحیت بھی نہیں ہوتی کہ وہ شروع ہی سے تمام فتوے خود لکھے. سمجھ میں آ رہی نا؟ وہ اسی مرحوم سید محمد کاظم یزدی کا جو عروۃ الوثقا ہے، اس کے فتوے ہیں، اسی کے فتوے کے حاشیے میں وہ اپنی نظریات لکھتا ہے. پر وہی نظریات کو اس کے داماد، اس کے شاگرد، اس کے چاہنے والے اس کو توضیح المسائل کا شکل دیتے ہیں. سمجھ میں آ رہی نا؟ فارسی زبان میں یا عربی زبان میں. پھر اسی کو، یعنی وہ خود لکھتا نہیں ہے، اکثر یہ ہوتا ہے، وہ پھر اسی کا ترجمہ ہوتا ہے کس زبان میں؟ اردو زبان میں، فارسی زبان میں، مختلف زبانوں میں. تو بہرحال جو ترجمہ آپ کو پہنچا ہوا ہوتا ہے وہ یہ نہیں ہوتا کہ مجتہد نے خود اردو میں لکھا ہے، وہ بھی تو کسی نے ترجمہ کیا ہے. تو ہم آپ سے سوال کرتے ہیں، یہاں پر آپ توضیح المسائل پڑھتے ہیں، توضیح المسائل پہ عمل کرتے ہیں، توضیح المسائل کے جو الفاظ ہیں یہ اردو میں ہیں، یہ عربی میں مجتہد کو اردو نہیں آتا. آپ یہاں پہ جو تقلید کر رہے ہیں، کیا آپ مترجم کی تقلید کر رہے ہیں؟ نہیں. آپ کہیں گے کہ مترجم کا تقلید نہیں کر رہا. کیوں مترجم کا تقلید نہیں کر رہے؟ کیونکہ آپ کہتے ہیں یہ فتوے کس کے ہیں؟ فتوے اس مرجع کے ہیں کہ جس نے یہ فتوے دیے ہیں. تو کہاں سے آپ کو پتا چلا کہ یہ ترجمہ صحیح ہے؟ کہاں سے آپ کو پتا چلا؟ اطمینان کہاں سے ہوا؟ کہاں لوگوں نے شہادت دی ہے؟ میں نے ایک مولوی سے پوچھا، دوسرے مولوی سے پوچھا، دوسرے مولویوں نے اس ترجمے کو دیکھا، انہوں نے تائید کی ہے. تو اسی بات کو آپ حدیث میں کیوں نہیں کہہ سکتے؟ کہہ سکتے کہ اگر آپ حدیث کا ترجمہ صحیح ہے، جس شخص نے ترجمہ کیا ہے وہ نہایت ایماندار صاحب علم شخص ہے، پھر دوسرے مؤمنین نے، ثقات نے، علماء نے ترجمے کو دیکھا، اس کو سراہا کہ یہ ترجمہ صحیح ہے، اس کے ساتھ اس نے شرح بھی لکھا ہے. بہت سارے دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ترجمہ ہوتا ہے اردو زبان میں، اس کے ساتھ احادیث کا شرح بھی ہوتا ہے، تو اس میں شرح بھی ہے، فٹ نوٹس بھی ہیں، توضیحات بھی ہیں. تو یہاں پر آپ کیوں مترجم کے مقلد بن گئے؟ مترجم کے آپ مقلد نہیں بنے. آپ کو حدیث سمجھ آتی ہے، آپ کو حدیث سمجھ آ گئی اور حدیث شریف پہ آپ عمل کر رہے ہیں. میرے معزز ناظرین،
یہ موضوع کہ حدیث زیادہ مشکل ہے یا روایت یا فتویٰ زیادہ مشکل ہے سمجھنے میں، یہ بحث ادھوری رہ گئی ہے. وقت ہمارا ختم ہو چکا ہے. میں انشاءاللہ مزید اس مسئلے پہ کل آپ سے گفتگو کروں گا، اور اسی طرح انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ ان کا اتہام اور مجتہدین کا یہ ادعا کہ عوام شیعہ سے کہتے ہیں کہ آپ ہماری تقلید کریں، احادیث کی اتباع نہ کریں کیونکہ احادیث میں جھوٹ بہت ہے. تو یہ ان کا جملہ کفریہ، اس کا بھی جواب انشاءاللہ تبارک و تعالی مختصر انداز میں کل یا پرسوں آپ کی خدمت میں عرض کریں گے. ابھی آپ چلتے ہیں آپ کے سوالات، دیکھتے ہیں کہ کامنٹس میں آپ کے کیا فرمائش ہے تاکہ اس کا جواب دیا جائے. آغاز تفضیل المسائل میں جو باطل مسائل ہیں جن کا قرآن و حدیث میں ذکر نہیں ہے ان سے آگاہ کیجیے گا. کچھ مسائل کا وہ انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ باتیں جو ہیں تفصیل کے ساتھ بیان کی جاتی ہیں. لیکن میں صرف ادعا کروں تو وہ کہیں گے حدیث ہے. تو اگر تفصیل کے ساتھ بتائیں تو اس میں بہت ٹائم لگتا ہے. ہم نے وہ عربی اور فارسی زبان میں اس کے کچھ نمونے پیش کیے ہیں. تو انشاءاللہ تبارک و تعالی وقت ملا تو اس مسئلے پہ بات کریں گے. اہم بات یہ ہے کہ اگر ان کے کسی شخص کا فتویٰ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے احادیث کے مطابق ہو بھی تو بھی حجت نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی نا؟ حجت صرف کلام اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کا ہے. اور ہمیں کب پتہ چلے گا کہ یہ کلام موافق کلام اہل بیت علیہم السلام ہے؟ ہمیں کب پتہ چلے گا؟ یہ شخص کہتا ہے کہ میرا کلام موافق کلام اہل بیت علیہم السلام ہے، ہمیں تو پتہ نہیں ہے. سمجھ کب پتہ چلے گا؟ ہمیں اس وقت پتہ چلے گا کہ اہل بیت علیہ السلام کا کلام بھی معلوم ہو، اس شخص کا کلام بھی معلوم ہو، تو پتہ چلے گا کہ اس کا کلام موافق کلام اہل بیت علیہ السلام ہے. تو پھر کہیں گے کہ یہ صحیح ہے اس شخص کا کلام. حجیت پھر بھی صرف کلام اہل بیت علیہ السلام کا ہے. جو ہدایت ہے، خدا کا نور ہے، وہ صرف کلام اہل بیت علیہ السلام ہے. تو جب ہم کلام اہل بیت علیہ السلام جانتے ہیں ایک طرف، اس شخص مفتی کا فتویٰ بھی جانتے ہیں دوسری طرف، اور ہمیں پتہ چل گیا کہ مفتی کا کلام سارے فتوے کلام اہل بیت علیہ السلام کے مطابق ہیں، تو اس صورت میں اس مفتی کے فتوے فائدہ کیا ہے؟ کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ اب ہم کو کلام اہل بیت علیہ السلام کا پتہ ہے. تو پتہ یہ چلا کہ جب ہمیں پتہ نہ ہو کہ مفتی کا کلام یہ اہل بیت علیہ السلام کا کلام کیا ان میں تطابق ہے، جب پتہ نہیں ہے ہم، تو اس وقت کلام مفتی کو ہم تصدیق نہیں کہہ سکتے کہ یہ صحیح ہے. حجت تو کبھی نہیں ہوتا کلام مفتی، حجت تو کبھی نہیں ہوتا. سمجھ میں آ رہی نا کہ خدا کی جانب سے حکم ہو کہ اس کی اتباع کرو، وہ تو کبھی نہیں ہے. صرف صحت کی کہ یہ کلام صحیح ہے، وہ حقیقت ہے، واقعی ہے، اس کب کہہ سکتے ہیں کہ موافقت ہو کلام اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ. جب ہمیں کلام اہل بیت علیہ السلام کا علم نہ ہو تو کلام مفتی کی نہ تصدیق کر سکتے ہیں نہ کچھ. سمجھ میں آ رہی نا؟ وہ نہ اس کا حجت کا قائل ہو سکتے ہیں. جب ہمیں پتہ چلا کلام اہل بیت علیہ السلام کیا ہے، اس وقت اگر مفتی کے کلام موافق کلام اہل بیت علیہ السلام ہو بھی تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ اب کلام اہل بیت علیہ السلام ہم سیکھ چکے ہیں، اس پہ عمل کرتے ہیں. مفتی کے کلام کا کوئی وزن ہے. زیادہ سے زیادہ کہیں گے کہ اس کا فتویٰ صحیح ہے، تصحیح کریں گے کہ صحیح ہے فتویٰ، لیکن حجیت اس کی کبھی نہیں ہوتی. سمجھ میں آ رہی نا کہ خدا کا حکم ہو کہ اس کی اتباع کرو، یہ کبھی نہیں ہوتی. لیکن ان لوگوں کے پاس بہت سارے فتوے ہیں، فتوے بے حساب ہیں کہ ان فتووں کی وہ کیا نہیں ہوتی، کوئی دلیل نہیں ہے شرعی. جیسے ابھی میں نے دکھایا آغا بوجنوردی کے القواعد الفقہیہ میں، ابھی کچھ لمحے پہلے میں نے آپ کو دکھایا تھا، انہوں نے یہی خود کہا تھا. اچھا
پاکستان میں ملنگ اخباری حضرات سے عزادی کا غیر سید سے نکاح کی حرمت پر روایات کی روشنی میں استنباط فرماتے ہیں. وہ استنباط ہی ہوتا ہے میرے بھائی. حدیث کوئی نہیں ہے ان کے پاس. حدیث کوئی نہیں ہے، وہ صرف ان کے نظریات ہیں، تعصب بیجا ہے. سمجھ میں آ رہی نا؟ کوئی شخص کسی چیز کو حرام نہیں بنا سکتا، حلال نہیں بنا سکتا، واجب نہیں بنا سکتا، سوائے کس کے؟ اہل بیت ابرار علیہم السلام کے. امام صادق علیہ السلام ہو، امام باقر علیہ السلام ہو، امام زمانہ علیہ السلام ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو. ان کے علاوہ کوئی نہیں کسی چیز کو حرام نہیں بنا سکتا. جب انہوں نے کسی چیز کو حرام نہیں بنایا ہے، آپ کے پاس حدیث نہیں ہے، آپ ایک بیجا تعصب، ایک بیجا غیرت لے کے اس کو آ جائیں کہ یہ حرام ہے، باطل ہے، یہ زنا ہو رہا ہے، یہ شریعت غراء کی مخالفت ہے، احادیث اہل بیت علیہ السلام کی مخالفت ہے. انسان کو ہر حالت میں تسلیم ہونا چاہیے کس کی؟ اہل بیت علیہ السلام کی. ہم شیعہ ہیں کس کے؟ اہل بیت علیہ السلام کے. اگر اہل بیت علیہ السلام نے نکاح میں جو شرائط رکھی ہیں وہ شرائط موجود ہیں، احادیث ہیں، ان میں کوئی نہیں ہے کہ ان کا نسب میں یہ ہو کہ وہ نہیں ہو سکتا. تو یہ بیجا باتیں ہیں، وہ ان کے استنباطات ہیں. تو سمجھ میں آ رہی نا؟ یہ لوگ ایک بات جو اہل بیت علیہ السلام نے نہیں کہی ہے اس کو اہل بیت علیہ السلام سے نسبت دینا، اہل بیت طاہرین علیہم السلام سے اس کو نسبت دینا، یہ گمراہی ہے، یہ جہالت ہے. کیا کہہ سکتے ہیں اس کے علاوہ؟ شہادت ثالثہ کے متعلق میں نے کہہ دیا کہ جب آئندہ تقریر کریں گے تو آپ کو پتہ چلے. انقلابی مجتہدین آپ کی تنقید بالکل فٹ بیٹھتی ہے. البتہ شیخ محمد سند جیسے متدین علماء بھی ہیں جن ہے اصول حدیث پہ عبور حاصل ہے اور جو تراث اہل بیت علیہ السلام کی ترویج اور دفاع فرماتے ہیں. یہ آپ کی غلط فہمیاں ہیں. میں کیا عرض کروں آپ کو؟ بس اتنا بتا دیں کہ ہم عوام کو عربی نہیں آتی تو کیسے خود کلام معصومین علیہ السلام کو سمجھے. میرے عزیز، عربی نہیں آتی، اردو تو آتی ہے نا. اردو نہیں آتی، کون سی زبان آتی ہے؟ اس زبان میں اگر کوئی کتاب لکھا جائے، اس کتاب میں شرح اردو آسان اردو میں لکھا جائے، اس میں شرح ہو تو آپ کو نہیں سمجھ آئے گی؟ سمجھ نہیں آئے گی. پھر میرے سے بات کرنے کا فائدہ کیا؟ تو اگر آپ کو وہ سمجھ نہیں آ سکتی تو میں بھی جو کہہ رہا ہوں یہ بھی آپ کو نہیں سمجھ آتی نا. پھر وہ مجتہدین کے فتوے بھی آپ کو نہیں سمجھ آ سکتے. اگر آپ اردو زبان میں حدیث کی کوئی کتاب لکھی گئی ہو اچھی طرح، حدیث کی شرح کی گئی ہو، یہ بتایا گیا حدیث صحیح ہے، مولا امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اس طرح تشہد پڑھو، مثلا تشہد یہ پڑھو، مولا امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ مثلا وضو اس طرح لے لو، تو وہ واضح الفاظ میں اس کی ترجمہ شرح کیا گیا ہو تو آپ کو نہیں سمجھ آتی. اگر یہ نہیں سمجھ آتی تو پھر آپ میری بات بھی نہیں سمجھ سکتے، آپ میرا یہ گفتگو بھی نہیں سمجھ سکتے. پھر آپ مجتہد کا فوز المسائل اردو میں اس سے تو زیادہ مشکل ہوتا ہے، وہ بھی نہیں سمجھ سکتے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی ہاں، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم بیٹھے گھر میں ہمیں عربی زبان نہیں آتی، ہم کلام امام صادق علیہ السلام کا کیسے سمجھے. بات بالکل آپ کی صحیح ہے، بات آپ کی بالکل صحیح ہے. آپ کلام امام صادق علیہ السلام بغیر عربی جاننے کے، بغیر حدیث پڑھنے کے آپ نہیں سمجھ سکتے بیٹھے. لیکن یہ میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ یہ علماء کا فریضہ ہے، یہ علماء کا فریضہ، نہ موجودہ علماء. یہ موجودہ علماء جو ہیں یہ تو سب گمراہ ہیں. یہ جو واقعی علماء ہیں، جو دین کا کوئی خدمت کرنا چاہتا ہے، وہ یہ اس کا فریضہ ہے کہ کلام اہل بیت علیہ السلام کو ایمانداری کے ساتھ، محنت کے ساتھ اس میں تحریف نہ کرے کہ چینج کرے. وہ کوئی بات اہل بیت علیہ السلام نے نہیں کہی ہے اس کو کہہ دو کہ چلو اس کو اضافہ کرتے ہیں، یہ کفر ہے. اس میں کسی چیز کو نقص نہ کرے، چھپائے نہ کلام اہل بیت علیہ السلام کو اچھی زبان میں، اردو زبان میں، عام فہم زبان میں اس کو ترجمہ بھی کرے اور شرح بھی کرے. اور پھر دوسرے علماء اس کو چیک کریں کہ بھائی یہ حدیث جو ہے صحیح لکھا ہے، غلط لکھا ہے. یہ حدیث صحیح لکھا ہے، اس نے ترجمہ صحیح کیا، غلط، وہ بھی ایمانداری کے ساتھ کہ یہ حدیث شرح اچھا ہے، برا ہے، ترجمہ اچھا ہے یا غیر دقیق ہے، وہ بھی اپنے نظریہ دے دیں، وہ بھی پیش کریں. تو پھر آپ کو کیوں نہیں سمجھ آ سکتی؟ پھر کوئی وجہ نہیں ہے کہ ایک عام مسلمان، ایک عام شیعہ
جو ہندوستان میں رہتا ہے، پاکستان میں رہتا ہے، اردو اس کو آتا ہے پڑھنا، اس کو سمجھنا ہے، کوئی وجہ نہیں کہ اس کو سمجھنا ہے، اس کو سمجھ آئے گا۔ جی ہاں، اب ہم جس دنیا میں رہتے ہیں، ہم جس ماحول میں رہتے ہیں، یہ ماحول، یہ دنیا وہ ہے کہ علماء نے پشت کر دی ہے، بلکہ دشمنی، واضح دشمنی ہے حدیث اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ۔ آپ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں حدیث اہل بیت سنائیں، وہ عالم کو نہیں آتا، وہ آپ کو 10 دلیل بتائے گا کہ آپ حدیث کو چھوڑ دیں، کیونکہ حدیث کا ذکر نہ کریں کہ حدیث میں جھوٹ ہے، فلاں فلاں، حدیث میں تعارض ہوتا ہے، حدیث میں حادث بہت سخت ہوتی ہے، انسان گمراہ ہو جاتا ہے حدیث پڑھنے سے۔ وہ سب بکواس ہے، وہ سب کفریات ہیں، یہ ان کی بدبختی ہے علماء کی، سمجھ میں آ رہی؟ یہ جو حالت ہے علماء کی، یہ ان کو جہلا کہنا چاہیے، یہ اس کی وجہ یہ ہے، یہ حالت جو ہمارے قوم میں ہے، ہمارے ماحول میں، اس کی وجہ یہی ہے۔ لیکن اگر علماء دین کی واقعا خدمت کریں، آپ ان کو مال بھی دیتے ہیں نا، علماء کو مال نہیں دیتے آپ، بہت ان کی زندگی چلتی ہے آپ لوگوں کی تحفوں سے، ہدیوں سے، وہ آپ کا ہدیہ تحفہ لے کر آپ ہی کو گمراہ کرنے کی پہ تلے ہوئے ہیں۔ تو یہ تو اور ظلم کر رہے ہیں کس پر؟ مذہب حقہ پر۔ سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ اگر علماء اپنے فرائض پیش کریں تو یہ مسئلہ آسان ہے، یہ مسئلہ ہو سکتا ہے، بہت آرام سے حل ہو سکتا ہے، اور آپ حدیث اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام آپ کی خدمت میں پیش کیا جا سکتا ہے۔ اب آپ مسئلے مسائل سیکھتے ہیں نا، فتاوے کتنے مشکل ہوتے ہیں۔ آپ اردو زبان میں جو کلاسز ہوتے ہیں، مثلا وضو کے مسائل کا کتنا پیچیدگی ہوتا ہے، اس میں کمپلیکسٹی ہوتا ہے نا، وہ پیش کرتے ہیں محنت کے ساتھ، محنت کرتے ہیں کہ فتوے سیکھ لیں مجتہد کے۔ مثلا بہت سارے مولوی ہوتے ہیں جن کو فتوے خوب یاد ہوتے ہیں، کراچی وغیرہ میں مولوی بہت ہیں، آپ جانتے ہوں گے ان کو، فتوے انہوں نے خوب رٹے لگائے ہیں، وہ آسانی سے یاد نہیں رہتے فتوہ ایسا چیز ہے جو ذہن سے بہت جلدی نکلتا ہے، اس کو اچھی طرح سیکھنے، پھر اس کو یاد رکھنے کی احتیاط واجب کہاں ہے، فتویٰ کہاں ہے، اس میں شرط کیا ہے، اس کو یاد رکھنا وہ بہت کام ہوتا ہے، محنت لگتا ہے اس میں، یہ مولوی کرتے ہیں اس کو، اس لیے کہ وہ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کو سکھائیں گے، آپ اس کے متعلق اس کی اتباع کریں گے تو اس سے تکلیف ساقط ہو جاتی ہے، اس سے آپ نے اپنے واجبات پہ عمل کیا ہے، اور وہ اپنا وہ واجب سمجھتے ہیں، اپنا فرض سمجھتے ہیں کہ یہ کام کریں، حالانکہ یہ گمراہی ہے، یہ گمراہی ہے۔ یہ کلام اہل بیت علیہم السلام میں وہ پیچیدگی نہیں ہے جو فتاوی میں ہے، فتووں میں بہت پیچیدگی ہے، بہت شرائط ہیں، بہت انہوں نے، یعنی کیونکہ فتویٰ میں پیچیدگی کیوں ہے؟ کیونکہ ایک ذہین شخص، سمجھ میں آ رہی نا، ایک ذہین شخص نہیں بلکہ تاریخ کے طول میں، تاریخ کے تمام ادوار میں بہت سارے ذہین افراد جو مجتہدی نظر آتے ہیں، بیوقوف تو نہیں ہوتے، ذہین تو ہوتی ہے ان میں، وہ مسلک ان کا غلط ہے لیکن وہ ہیں وہ ذہین، عمری علماء بھی بہت میں ذہین بہت ہیں، قابل لوگ بہت ہیں، تو وہ ایک کمرے میں بیٹھ کے وہ تصورات کرتے ہیں کہ اگر یہ شخص یہ کرے تو اس کا جواب کیا ہے، یہ کرے تو کیا ہے، یہ کرے تو کیا ہے، تو وہ کرے کیا، تو اس میں وہ فتوے لکھنے، پھر وہ فتویٰ لکھنا، اس میں تو وہ مفت کا فتویٰ دینا وہ تو آسان کام ہے، اس میں شرائط لگانا، تو اس فتووں میں بہت پیچیدگی ہے میرے عزیز، کیونکہ نظریات بنانا، نظریات کے روح سے فتویٰ نکالنا جن کا احادیث میں کوئی ذکر نہیں ہے، اس لیے احکام میں، فتووں میں بہت پیچیدگی، حدیث میں یہ پیچیدگی نہیں ہے۔ تو لہٰذا میرے عزیز، اگر علماء جتنی محنت وہ احکام کو، فتاویٰ کو پھیلانے میں کرتے ہیں، اس سے بہت کم تر احادیث کو پھیلانے میں کریں، تو آپ لوگوں کو کوئی دقت نہیں ہوگی کہ حدیث پہ کیسے عمل کریں۔ میرے بھائی پوچھتے ہیں تشہد الثالثہ میں اسی طرح تشہد میں شہادت ثالثہ پڑھنے کے جو افراد قائل نہیں ہوتے ہیں، احادیث کے تحت ان پہ یہ مقصر حرامی ہونے کا الزام بھی لگاتے ہیں۔ آپ کے حرامی، یعنی جو شخص شہادت ثالثہ نہیں پڑھتا وہ حرامی ہوتا ہے؟ یہ تو بہت گمراہی والی بات ہے۔ وہ کبھی شہادت ثالثہ کے متعلق ہم گفتگو کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔
بہت مہربانی آپ سب کا، خدا جزائے خیر عطا فرمائے. اللہم صل علی محمد وآل محمد. اللہم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتك علیہ وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشریف یا علی مدد. خدا آپ سب کو جزائے خیر عنایت فرمائے. خدا حافظ.